حضرت ابراہیم جب ملک شام کی طرف سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے شوہر کو دیکھتا تو اس کو قتل کر دیتا اور عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو ان کا قتل نہ کرتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ جب ابراہیم مصر کے دروازے پر پہنچے تو کسی نے جا کر بادشاہ سے کہا، ایک شخص آیا ہے ابراہیم، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے فوراً ابراہیم کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجنے سے پہلے سمجھا دیا تھا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے، تم بھی اس کے سامنے مجھے یہی کہنا، مجھے جھوٹا نہ ہونے دینا ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے بڑھنے کی کوشش کی تو حضرت سارہ نے تھوڑی دیر اجازت مانگی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور دعا کی، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس اب اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ کے دعا کرتے ہی بادشاہ فوراً زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور سارہ سے کہنے لگا، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دو۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلے کی حالت میں آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے ان لوگوں کو بلایا جو حضرت سارہ کو لے کر آئے تھے۔ ان سے کہا، تم میرے پاس کسی عورت کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، سارہ کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور خدمت کے لیے ہاجرہ بھی دے دو۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے نماز کے دوران ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادم حضرت ہاجرہ بھی دلوا دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی ارض مقدس میں رہنے لگے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوار اور برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم نے لوط سے کہا، تم گور ساگر کے علاقے کی طرف جاؤ اور جو لوگ وہاں آباد ہیں ان کو دین کی تعلیم دو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دین کے لیے بہت قربانی دی، اپنے وطن سے دور چلے گئے، نمرود بادشاہ کے ظلم کا سامنا بھی کیا اور بہت سی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جب آپ کو شام کی سرزمین ارض مقدس میں رہتے ہوئے 20 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اور آپ کے کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ الصفات آیت نمبر 100 میں فرمایا، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ دے دی تاکہ اللہ ان سے اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ سورہ الصفات آیت نمبر 101 میں فرمایا، ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسماعیل کی مال اور اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا اور اسماعیل کی نسل میں سے ہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔